بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں ایک واٹس ایپ کے دوستوں کے گروپ پر ایک حدیث کا مطالعہ سامنے آیا، اور اس حدیث کو سن کے میں خود ایک تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ وہ حدیث کچھ اس طرح کی تھی کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر سودا کرنا جائز نہیں۔ یعنی یہ کہ حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح اس میں نکلتا تھا کہ آپ کسی کو کوئی مجبوری میں کوئی اگر پلاٹ بیچ رہا ہو، مجبوری میں کوئی اگر اپنا کوئی ٹی وی بیچ رہا ہو، مجبوری میں سونا بیچ رہا ہو، یا مجبوری میں کوئی بھی چیز اگر بیچ رہا ہو تو وہ لینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا سودا کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا صحیح نہیں ہے۔ دوستوں، ایک طرف تو یہ حدیث کے مطابق بات تو اس طرح کی ایک اچھی لگتی ہے، صحیح بالکل، لیکن میں نے تحقیق کی حدیث کی، کیونکہ اس میں ایک طرف مجبوری بھی ہے اور ایک طرف ضرورت بھی ہے۔ یعنی جو شخص اگر اپنا پلاٹ بیچ رہا ہے، اپنی گاڑی بیچ رہا ہے، اس کو کوئی ضرورت بھی ہوگی، اس کی بیٹی کی شادی ہے، وہ اپنی گاڑی کی شادی کے لیے وہ اپنی گاڑی بیچ رہا ہے، اور گاڑی اگر وہ مارکیٹ میں اگر 6 لاکھ کی ہے تو وہ 5 لاکھ کی بیچ رہا ہے، یا 5.5 لاکھ کی، 50,000 کم کی بیچ رہا ہے گاڑی، یا پلاٹ بھی اسی طرح اگر وہ 1,00,000 2 لاکھ روپے کا 20 لاکھ کا پلاٹ ہے وہ 17 لاکھ کا بیچ رہا ہے، تو یہ سودا اس حدیث کے مطابق تو کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر میں نے تحقیق کی حدیث کے بارے میں، اور حدیث کے بارے میں جب میں نے تحقیق، کیونکہ اس میں ایک مسئلہ اس کی دیکھیں، جو اپنا گاڑی یا یا پلاٹ بیچ رہا ہے تو اس کی مجبوری تو ہے بیچنا، لیکن اس کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے۔ تو جب کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، پھر اس سے اگر سودا نہ لینا بھی زیادتی ہے، اور جب سودا اس سے کرا جائے یا اس کو کہیں سودا کروایا جائے، ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے۔ تو میرا دل نہیں ٹھکا کہ حدیث، میں نے پھر علماء سے رابطہ کیا، ان سے معلوم کیا، اور میں آپ سے ذکر کروں کہ آپ خاص طور پہ جب میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں تو اپنے دوستوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ شرعی چیزوں کو ضرور دیکھا کریں، حلال اور حرام، اس سے بہت ہی احتیاط برتیں، یعنی حرام چیز سے بچنا پراپرٹی میں بہت ضروری ہے، کیونکہ حرام راستے بہت ہیں اس میں، اور بہت سے سودے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو شک ہوتا ہے، دل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ دیکھیں، خود بخود وہ چیز جو انسان کا اپنا ضمیر ہے وہ خود بتاتا ہے کہ یہ چیز آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، تو اپنے ضمیر کو ٹٹولا کریں اور اپنے ضمیر سے پوچھا کریں سب سے پہلے کہ آپ یہ کیا کہہ رہا ہے ضمیر، اس کے بارے میں ضمیر خود گواہی دیتا ہے۔ تو میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جب بھی معاملات ہو تو اپنا ایک تو استخارہ کیا کریں، اور ساتھ ساتھ کسی عالم دین سے یا علماء سے رابطہ کیا کریں جو لوگ اس کی سند رکھتے ہیں، معلومات اچھی رکھتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں پراپرٹی کے حوالے سے دارالعلوم کراچی رابطہ کرتا ہوں، اور دارالعلوم کراچی میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، باقاعدہ پراپرٹی کے حوالے سے، مختلف جگہ بزنس کے حوالے سے الگ مفتی حضرات ہیں، اور وہ ایک اچھی رائے پیش کرتے ہیں اور دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے ان کی دلائل کو سن کر، باعلم لوگ ہوتے ہیں۔ اور نمبر آپ بھی لکھ لیں، آپ کو بھی اگر دارالعلوم کراچی فون کرنا ہو تو آپ بھی نمبر نوٹ کر لیں اور معلوم کریں کہ مجھے پراپرٹی کے سلسلے میں یا رشتے کے سلسلے میں یا جس سلسلے میں بات کرنی ہے۔ اور بھی ادارے اور بھی علماء موجود ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف دارالعلوم کراچی۔ تو دارالعلوم کراچی کا نمبر 3512-303 اور 1 اور 2، یہ 2 لائنیں اور ہیں، تو وہاں آپ رابطہ کیا کریں۔ خیر، میں نے علماء سے رابطہ کیا، اس حدیث کے بارے میں معلوم یہ چلا کہ حدیث ایسی نہیں کوئی ہے جو کہ بتایا گیا کسی کی مجبوری کا سودا کرنا اٹھانا صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اہم چیز جو معلوم چلی اور ہمیں علم ہونا چاہیے وہ دراصل دھوکہ ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ سودا کراتے ہوئے خاص طور پہ میں مخاطب ہوں، جو اسٹیٹ ایجنٹس ہیں، ہمارے بھائی ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے ہمیں حلال و حرام سے۔ اگر ہم مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور سمجھتا کیا مسلمان کیا انسان، ہر ایک کا ضمیر ہوتا ہے، اگر مسلمان نہ بھی ہو تو دھوکے اور غلط کاموں میں اس کا ضمیر کبھی اس کو جو ہے نا نہیں بخشتا۔ جو بے ضمیر ہے اس کی بات میں نہیں کر رہا،
تو زیادہ جو ہمارے دوست ہیں کام کر رہے ہیں اور جو لوگ پراپرٹی کا کام یا دلچسپی رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کو سمجھیں کہ ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ دراصل آپ کسی کی مجبوری میں کسی نے 20 لاکھ کا پلاٹ اگر 3 لاکھ روپے کم کا دے رہا ہے تو اہم بات یہ کہ اس کو علم ہونا چاہیے. آپ دھوکہ دے کے اس کو 15 لاکھ کا خرید لیں 12 لاکھ کا خرید لیں یہ غلط ہے. اس کے علم میں لگے کہ آپ کو سودے کا علم ہے, اس نے کہا بالکل علم ہے, اور مجبوری میں اگر بیچ رہا ہے تو اس کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے, لہٰذا ایسے سودے کو کرانا علماء کے نزدیک ناجائز نہیں ہے. اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کسی وجہ سے بیچ رہا ہے. اگر آپ اس کو منع کر دیں گے, وہ سب لوگ منع کر دیں گے, تو وہ بیچارہ جس کی بیٹی کی شادی ہونی ہے, جس کا کوئی اور مسئلہ حل ہونا ہے, وہ معاملہ وہ پریشان ہو جائے گا, تو پھر قرضے لے گا یا دوسری پریشانی میں مبتلا ہوگا, ٹینشن میں آئے گا. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے. تو یہ حدیث میں نے کنفرم کی تو یہ حدیث ایسی نہیں آتی. ظاہر ہے کہ دل کو لگتی بھی نہیں تھی ایسی بات کہ جس میں جو ہے نا کوئی ایسی بات جس کو کسی کی مجبوری. ہاں دھوکہ, اہم بات, آپ ایک بات بہت اہم میں سمجھاؤں آپ کو کہ وہ یہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا. مثال کے طور پہ مارکیٹ اگر چل رہی ہے کسی چیز کی 50 لاکھ روپے, اور آپ کسی کو جو کہ آپ پہ اعتبار کر رہا ہے, جس کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے, وہ اپنا سودا اس کو آپ بیچ دیں 80 لاکھ کا. ایک دم معلوم چلا کہ دھوکہ, یعنی دھوکہ آئے گا. مارکیٹ چل رہی ہے 50-55 کی اور آپ دے دیں 80 لاکھ روپے کا. یا کوئی آپ کا پلاٹ بیچنے لایا کہ بھائی مجھے بیچنا ہے, اس کو مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے, اور آپ نے اس کو, اور آپ پہ وہ اعتبار کر رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ آپ پہ بھروسہ کر رہا ہے کہ یار یہ آپ کرائیں گے. معلوم چلا آپ نے اس کو جو ہے نا جو 50-55 لاکھ کی چیز ہے وہ آپ نے جو ہے 40 لاکھ کی خرید لی دھوکہ دے کے, یا کسی کو دلوا دیا. یہ دھوکے میں آتا ہے. جس کا سودا کروائیں اس کو مارکیٹ کا علم ہونا چاہیے, خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اگر اس سے ہٹ کر کریں گے تو یہ دھوکہ ہے, اور دھوکہ یہ جائز نہیں ہے. لہٰذا اصل چیز کیا ہے کہ مارکیٹ ویلیو جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, کہ مارکیٹ ویلیو کا علم ہونا چاہیے, چاہے کوئی مجبوری میں بیچ رہا ہو یا کوئی آپ پہ اعتبار کر کے بیچ رہا ہو. ایک شخص جو کہ مارکیٹ میں گھوم رہا ہے, سب کو پتہ ہے, وہ خود آ کے اس کی گفتگو سے محسوس ہو رہا ہے کہ یار اس کو چیزوں کا پتہ ہے, آپ اس سے سودا کر سکتے ہیں, کم قیمت پہ بھی کر سکتے ہیں, اور جو ہے نا اس سے آپ خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کے ساتھ آپ کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے, یا اس کو مارکیٹ ویلیو سے بہت زیادہ یا بہت کم جو اس کو نقصان پہنچائے, یہ چیز صحیح نہیں ہے, اور ہمیں احتیاط برتنا چاہیے. ایک اور معاملہ بڑا اہم ہے, کمیشن کا معاملہ. کمیشن کے معاملے میں بھی بعض دفعہ میں خود بھی رابطہ کرتا ہوں اور مجھے اطمینان نہیں ہوتا. سچی بات ہے کہ مجھے پراپرٹی کے معاملات میں ڈر بہت لگتا ہے. میں خود بھی بعض دفعہ یہ ہے کہ ایسی, مطلب میں ذاتی طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں انسان کو بہت احتیاطیں برتنی چاہیے. کئی جگہ جو ہے حلال اور حرام, یعنی حرام کے راستے ہیں اس میں, اور انسان اگر حرام کے راستے اختیار کرے تو یہاں بہت راستے ہیں. لیکن ایسی رزق سے اللہ محفوظ رکھے, اور ہم سب کوشش کرنا چاہیے. دنیا تو ایک عارضی ہے, اصل ٹھکانہ, اصل کامیابی آخرت کامیابی ہے. تو یہ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ اس آخرت کو مد نظر رکھ کر سوچنا چاہیے. تو لہٰذا میں نے علماء سے پوچھا کہ بھائی ایک مثال کے طور پہ ایک جگہ پلاٹ جو ہے نا ڈیفنس میں چل رہا ہے معاملہ کہ بھائی وہ 1.5 کروڑ کا پلاٹ ہے, ٹھیک ہے جی, یا 4 کروڑ کا پلاٹ ہے مثال کے طور پہ. اب 4 کروڑ کا پلاٹ وہاں جو اسٹیٹس کام کرتی ہیں, بھائی 4 کروڑ سے آیا, بھائی اس نے اپنا 5 وہ جو ہے اس نے جو ہے نا جو بیچتا ہے وہ اپنا 1 لاکھ 2 لاکھ روپے رکھتا ہے, 3 لاکھ روپے رکھتا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ کہے بغیر وہ کمیشن لے سکتا ہے کیونکہ وہ محنت کر رہا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ سودا جو ہے جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس کو بتائیں کہ یہ ضروری نہیں ہے. علماء کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو سودا بیچ رہے ہیں اس کو بتائیں کہ مجھے یہ 4 کروڑ کا آ رہا ہے یا 4 کروڑ 20 لاکھ روپے کا آ رہا ہے. یہ ضروری نہیں ہے. 2 کنڈیشنز ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ یار مجھے 4 کروڑ مل جائے اس پلاٹ پہ ڈیفینس میں. اب آپ 4.5 کا بیچے, 5 کا بیچے, مجھ سے غرض نہیں ہے, یہ جائز ہے. لیکن ایک شخص 4 کروڑ کا سودا بیچ رہا ہے, آپ اس کو 5 کروڑ کا بیچیں اور اس کو نہ بتائیں, سیلز مین کو, جو سیلر ہے اس کو نہ بتائیں, یہ غلط ہے.
اس لیے کہ کل کوئی پرابلم آ سکتی، معلوم چلا آپ نے بہت مہنگا بیچ دیا مارکیٹ سے۔ لہٰذا سیلر کو علم ہونا چاہیے، آپ اگر خاص طور پہ وہ پراپرٹی جو کہ بہت زیادہ منافع آپ بک رہی ہے، زیادہ مہنگی جا رہی ہے، اس میں سیلر کو علم ہونا چاہیے کہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو اس میں پر۔ ایک تو میں نے بتایا کنڈیشن، اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ سودے چلتے ہیں مارکیٹ میں، ہر کوئی اپنا 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے 4 لاکھ جائز جو بھی رکھتا ہے۔ 70-80 ہزار کے پلاٹ، 70-80 لاکھ کے پلاٹ آتے ہیں، اس میں بھی ایسی ہوتا ہے 50,000 70,000 لاکھ جو بھی، کیوں؟ یہ جائز ہے۔ اس میں بتانا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے کتنے کا آ رہا ہے میرے لیے، اس لیے کہ آپ کے اخراجات ہیں، آپ کے دفتر ہے، آپ کی محنت ہے، ان سب محنت کے آپ پیسے لے رہے ہیں، لیکن دھوکے بازی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک اور بات اہم بتاؤں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو لوگ پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں وہ یا جو لوگ خریدتے ہیں یا بیچتے ہیں اپنے سودے، وہ کوشش کرتے ہیں ڈائریکٹ ہو جائیں۔ اگر آپ پراپرٹی ایجنٹ ہیں، آپ ڈیلر ہیں، تو آپ یہ کبھی نہ کریں کہ آپ کو کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے یا کسی بھی فرد نے جو کام کر رہا ہے اس بزنس میں، اس کو آپ پہ اعتبار کر کے آپ کو سودا بتایا اور آپ جو کاٹ کر اس کو ڈائریکٹ ہو جائیں، یہ ناجائز ہے۔ ایسا پیسہ ناجائز ہے، ایسے پیسے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایمان سے، ایمانداری سے اتنی محنت کرے، اور اتنی محنت کر کے ہم ذرا سا چیز کی وجہ سے اور پھر ایسا پیسہ راس بھی نہیں آتا، یاد رکھیں۔ لہٰذا کسی کا کمیشن کھا جانا، کسی میں ڈائریکٹ ہو جانا، کسی اور ایجنٹ کو جو کام کر رہے ہیں اس پہ ان کو بتائے بغیر سودا کر لینا اور کمیشن پورا اٹھا لینا، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح آپ کسی کو اگر خریدنا چاہ رہے ہیں یا کرائے پہ لینا چاہ رہے ہیں، معلوم چلا اسٹیٹ ایجنٹ کسی نے دکھایا اور حق اس کا تھا، آپ ڈائریکٹ ہو گئے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور آپ نے جگہ کرائے پہ لے لی یا سودا کر لیا، یہ بھی ناجائز ہے۔ آپ نے کسی کا حق مارا ہے، بھلے وہ 25,000 30,000 10,000 کا حق ہو، بھلے وہ 50,000 کا حق ہو، لیکن آپ نے اگر اس کا حق مارا تو کل قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا ان چیزوں میں خیال رکھنا چاہیے، نہ اسٹیٹ کا ڈیلر یا کام کرنے والے ایجنٹس وہ یہ دھوکہ نہ کریں یا غلط کام نہ کریں، اور نہ کوئی بائر اور سیلر یہ کام کرے کہ کسی کا حق مار کے وہ یہ کام کرے۔ تو میرا دوستوں کہنا یہ تھا کہ یہ حدیث سن کر میں نے سوچا کہ آپ تک یہ بات پہنچاؤں، اور جو اصل بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور وہی والی بات ہے کہ یہ سارا تعلق ہمارا اللہ سے خوف کا ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف جب سامنے آئے، اس کی رضا سامنے آئے، تو پھر ساری چیزیں خود بخود صحیح ہو جاتی ہیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیں، اور جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر چینل ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ